ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے آج کی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابق صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات، آپ سابق صوبائی وزیر برائے اطلاعات و نشریات بھی رہ چکے ہیں پنجاب میں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ جو آپ کی جیل بھرو تحریک ہے جس کا خان صاحب نے پرسوں اعلان کیا ہے کہ 22 تاریخ سے آپ شروع کر رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا عوام کو مطلع کیجئے کہ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ وائی شوڈ پیپل کم آؤٹ فار یو؟ آپ کے لیے کیوں لوگ نکلیں آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ بڑا ریسیپروکلی جو نا یہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ جیل بھرو تحریک ہونی چاہیے تھی 13 گیدڑوں کے خلاف۔ یہ 13 گیدڑ سارے جیل میں بھرنے چاہیے تھے۔ یہ 13 پارٹیاں پی ڈی ایم کی جیل میں ان کو بھرنا چاہیے تھا۔ ان کے جو چیئرمین پریزیڈنٹ ہیں ان کو جیل میں بھرنا چاہیے تھا۔ ان کی جو 83-84 رکنی جناب کیبنٹ ہے اس کو جیل میں بھرنا چاہیے تھا۔ جو 11 مہینوں میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی معاشرت کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، بنیادی طور پر ان ساروں کو جیل میں ڈال کر جیل بھرو تحریک ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان وہ جیل بھرو تحریک کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کے حوالے سے ہر قسم کا ایکٹ اور ہر قسم کا ٹیکٹس استعمال کر لیا، لیکن ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی۔ آئین کی پامالی یہ کر رہے ہیں، قانون کی پامالی یہ کر رہے ہیں، ایتھکس کی پامالی یہ کر رہے ہیں۔ 90 دن کے الیکشن کرانا آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ 1 مہینہ 5 دن اوپر ہونے والے ہیں، یہ آئین کی دھجیاں اڑا کے آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگ رہا ہے، لیکن ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ ملک ڈوب گیا ہے اور خواجہ آصف جیسا شخص کے جو وزیر دفاع ہے جس کا کام ہی نہیں ہے اکانومی کے اوپر بولنا، اتنی ارسپانسبل یہ حکومت ہے کہ اس کا وزیر دفاع اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس قسم کی 2 نمبر حکومت کے خلاف اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں، اور عمران خان صاحب نے اس کی تاریخ اناؤنس کر دی ہے۔ پہلا فیز جو ہے وہ لاہور ہے، پھر پشاور ہے، پھر راول پنڈی ہے۔ یہ ہمارا ایک پاکستان کی سالمیت اور بقا کی خاطر جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک نمائندگی کا اظہار ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کے لیڈرز، پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز، پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اس ملک کی خاطر اس امپورٹڈ حکومت، اس نکمی حکومت کے خلاف جناب ہم جیل بھرو تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک وہ مینیفیسٹیشن ہے۔ صحیح۔ اچھا چوہان صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب کے بیان کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، کیونکہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت پنجاب کی صورتحال جو ہے، ظاہر ہے خان صاحب کی گرفتاری کا خطرہ تو ایک طرف، لیکن چونکہ آپ پنجاب کے سب سے زیادہ اگر کوئی گنے چنے عوامی نمائندے ہیں جو واقعی عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس لیے آپ سے ہی پوچھنا بہت پرٹیننٹ ہے کہ جو کاروباری شخصیات ہیں لاہور میں، پنجاب میں، وہ خواجہ صاحب کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ انویسٹرز پہ اس کا کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کو اس وقت فوری طور پہ وزارت سے اتار دینا چاہیے تھا۔ کل جو اس نے تقریر کی، ارسپانسبل انتہا درجے کی۔ جب ملک کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آج سے 6-7 مہینے پہلے سے، 8 مہینے پہلے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت جب یہ انٹیمیٹ کرتی تھی کہ یہ نااہل، نکمے، نکھٹو، نامراد اور نالائق حکمران پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان سے بچایا جائے، تو اس وقت یہ نارووال کا رستو اور کانا کاچا کا سکرات جو ہے وہ چودھری احسن اقبال کہا کرتا تھا کہ یہ ملک سے غداری کے مترادف ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ تو اب اس سے کہ غدار تو تمہاری کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، غدار تو جو ہے تو شہباز شریف کا اور سلطان مفرور نواز شریف کا رائٹ ہینڈ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی ارسپانسبل یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پہ مقتدر حلقوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور اس کو اس کی وزارت سے اس قسم کے بندے کو اتارنا چاہیے۔ اس کا ایک ہی آبجیکٹو ہو سکتا ہے، یا تو اس نے پری پلانڈ بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی شے پہ یہاں پر جو ماحول بنایا جا رہا ہے
اور اس وقت آپ کے سامنے ہے ہوں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ بھی یہاں پہ وزٹ پہ ہو کے گیا ہے. ہوں اور یہ جو ماحول بن رہا ہے، یہ سارے ڈاٹس آپ لائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا چوہان صاحب، آپ کو لگتا ہے پبلک سینٹیمنٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ جلسوں میں دھرنوں میں آنا ایک الگ چیز ہے، جیل میں پولیس کے حوالے خود کو کر دینا یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ تیار ہیں اس حد تک جانے کے لیے؟ یہ تحریک تو عام عوام نے نہیں کرنی. جیل بھرو تحریک تو پی ٹی آئی کے کارکنان اور پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کرنی ہے. ہوں جیل جو ہے وہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے کہ جس میں عام پبلک نے پارٹیسپیٹ کروانا ہے اور زیادہ سے زیادہ جناب نمبر گیم اور عام پبلک کو. یہ پر پی ٹی آئی کی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ اور پھر جو کارکنان ہیں، یہ ان کی طرف سے پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم قربانی دے رہے ہیں. ہم اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی، اپنی آل اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنے سکون کی قربانی دے رہے ہیں صحیح. صاحب کی کال کے اوپر کہ جناب ہم اس پاکستان کو سنوارنے کے لیے اور ان نکمے اور نکھٹو اور نااہل کرپٹ بدیانت ٹکے مار نوسر باز قسم کے جو یہ حکمران ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے جو ہم تحریک چلا رہے ہیں اس میں ہم خون دے رہے ہیں، ہم پسینہ دے رہے ہیں، صحیح. ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ ہم ان کی نمائندگی کریں گے. بالکل صحیح. اچھا چوہان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال. بریک کے بعد میں آپ سے ذرا مریم صاحبہ نے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی، اس پہ بات کروں گی. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب پہ آپ لوگ ہر وقت تنقید کرتے ہیں، ایک چیز پر تو شاباش دیں کہ انہیں پاکستان کے فورن ریلیشنز کا اتنا خیال ہے، فورن آفس اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ اب شہباز شریف ترکی گئے ہیں وہاں کے لوگوں کا دکھ بانٹنے. انہوں نے کہا کہ آخری بندہ بھی جو وہاں پہ اذیت کا شکار ہے اس کو سکون پہنچانے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو اس پہ تو پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. بس میرا یہ ایک ڈائلاگ ہی کافی ہے آپ کے اس کوسچن کے جواب میں. اور بھائی آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ کو اتنا درد ہے پاکستان کا تو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے لیے آپ نے پوری پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگا دی اس آئی ایم ایف کے سامنے. پاکستان کی بڑی امپورٹنٹ تنصیبات کو جناب آپ گروی رکھوانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جناب آپ نے اہم ادارے اور جناب جگہ وہ آپ گروی رکھوانے جا رہے ہیں. آپ خود جو ہے وہ 10 15 15 20 ارب ڈالر کے مالک ہیں. یہ سارے 13 کے 13 لیڈر پی ڈی ایم کی جو آل پاکستان لوٹمر ایسوسی ایشن ہے، ان کے جو سربراہ ہیں، آپ اس میں سے 1 ارب ڈالر پاکستان کو دے دو. آپ کی ایک میں خود ڈھیلا میلہ دیکھنے جا رہے ہیں، باہر دنیا کو سارا بتانے جا رہے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. پاکستان بیچارہ بھکاری بنا ہوا ہے، پاکستان رول گیا، پاکستان لٹ گیا آپ کی قیادت میں، آپ کے 11 مہینوں میں. تو میں یہ سمجھ اعلان بازی ہے صرف، جو پوری دنیا کو بھی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ شہباز شریف صرف جو نا وہ پانی سے پکوڑے تل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں جی، یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر بھی، اور اگر ان کو الیکشن نہیں ملتا تو پھر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ اور بھی دلچسپ سوال ہیں.